الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم اہل بدر کے فضائل پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر 1622 حضرت علی کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود کو بیچا اور آپ نے کہا تم جاؤ یہاں تک کہ تم روضہ خاک تک پہنچ جاؤ. وہاں تمہیں ایک اونٹ سوار عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے لینا. یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ہوئے. آپ کو پتہ ہے بیت اللہ حرم ہے اور وہاں پہ خون بہانا حرام ہے. تو جب مکہ فتح ہونے کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ بیت اللہ میں جو ہے لڑائی نہ ہو. وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی، کیونکہ بیت اللہ حرم ہے اور وہاں پہ خون بہانا حرام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا کہ بیت اللہ پر جب آپ نے حملے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کو خفیہ رکھا. آپ نے پورے مدینہ کو سیل کر دیا تاکہ وہاں سے کوئی خبر باہر نہ جا سکے. تو چپکے آپ اس کی خفیہ طور پر تیاری کرتے رہے. صرف کچھ ہی لوگوں کو اس مہم کا علم تھا. اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ بھی شامل تھے. حاتب بن ابی بلتہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس مہم کے بارے میں کفار مکہ کو ایک خط لکھ دیا کہ تمہارے اوپر مسلمان حملہ کر رہے ہیں. تو یہ جب خط حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہم کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس سے تو کفار کو واضح طور پر خبر مل رہی تھی. اور اگر کفار کو یہ خبر مل جاتی اور کفار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کرتے تو وہاں پہ تو خوب خون ریزی ہوتی. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا جو یہ پلان ہے اس میں حضرت حاتب بن بلتہ کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے. خیر جی، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت زبیر، حضرت علی اور حضرت مقداد بن اسود ان تینوں کو بھیجا کہ تم فلاں جگہ پر جاؤ. اس جگہ کا نام روضہ خاک تھا. اس جگہ پر جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس عورت کے پاس وہ خط ہے. وہ عورت اصل میں مکہ جا رہی تھی. اس عورت کا نام سارہ تھا. یہ مکہ جا رہی تھی تو تم اس سے وہ خط واپس لے لو تاکہ کفار مکہ تک یہ اطلاع نہ پہنچے اور یہ جنگی راز افشا نہ ہو. یہ پورے اس واقعے کا سورہ ممتحنہ میں ذکر ہے. اسی موقع پر سورہ ممتحنہ نازل ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم سب چل پڑے اور ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چل پڑے اور روضہ خاک کے مقام تک پہنچ گئے. اچانک ہمیں ایک اونٹ سوار عورت نظر آئی. ہم نے اس سے کہا یا تو ہمیں خط نکال کر دے دو یا پھر ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے. اس عورت نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکالا اور ہم اس خط کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اس خط میں لکھا تھا حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ کے مشرکین کے نام، اور اس میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معاملات کی اطلاع دی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ حضرت حاتب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہ کیجیے، پہلے میری بات سن لیجئے. میں ایک ایسا شخص ہوں جو کہ قریش میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں ان کا حلیف ہوں
اور آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان سب کی مکہ میں رشتہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے مال اور اہل و عیال محفوظ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ جو ہے یہ قریشی نہیں تھے، یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ باہر سے آ کے مکہ میں آباد ہوئے تھے، یہ وہاں کے لوگوں کے حلیف تھے، ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن ان کا اپنا خاندان یا خونی تعلق مکہ میں موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے تو خاندان اور رشتہ داریاں وہاں پہ موجود ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اہل و عیال کی حفاظت بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ان کے باقی رشتہ دار، کوئی ان کا چچا، کوئی ان کا بھتیجا، کوئی ان کا بھائی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کے گھر والوں کی بھی اور ان کے مال کی بھی اور اہل و عیال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، میرا تو وہاں رشتہ دار کوئی نہیں ہے، میں تو وہاں پہ باہر سے آ کر رہا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی مکہ میں رشتہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے مال اور اہل و عیال محفوظ ہیں، لہٰذا میں نے چاہا کہ چونکہ مجھے رشتہ داری کی بنا پہ تحفظ حاصل نہیں ہے، لہٰذا میرا ان پر کوئی احسان ہو جائے جس کے نتیجے میں میرے رشتہ داروں کو تحفظ مل جائے۔ اصل بات ہے یہ اکیلے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے اہل و عیال ابھی مکے میں موجود تھے، تو میں چاہتا تھا کہ میں ان پر کوئی احسان کر دوں جس کے نتیجے میں میرے رشتہ داروں کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ تو احسان یہ کون سا کر رہے ہیں؟ یہی جو میں ان کو اطلاع دے رہا ہوں، ان کو پتہ ہو کہ اس نے ہم پر احسان کیا تھا اور اس احسان کے بدلے میں وہ میرے اہل و عیال کو ان کے قتل و غارت سے بچے۔ میں نے نہ تو کفر کا ارتکاب کیا ہے، نہ میں مرتد ہوا ہوں، اور نہ ہی میں اسلام لانے کے بعد کفر کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی یا رسول اللہ، میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، میں کافر بھی نہیں ہوا، میں مرتد بھی نہیں ہوا، مجھے آج بھی اسلام دل سے پسند ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ میں نے خط لکھا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں، کیونکہ ظاہری حالات کے مطابق تو حضرت حاتم بن بلتہ نے مسلمانوں کا ایک اہم جنگی راز فاش کیا تھا، اور عین جنگ کے موقع پر تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں اور ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا یہ شخص غزوہ بدر میں شریک ہو چکا ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی کارکردگی کا خود جائزہ لیا ہو، اور اس نے ان سے فرما دیا اب جو چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی اہل بدر کا اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر جھانکا اور انہیں کہا اب تم اپنی زندگی میں جو مرضی کر لو، تمہاری مغفرت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ یہ تھا اہل بدر کا مقام۔ تو لہٰذا حاتب بن ابی بلتہ کی بھی اسی لیے معافی ہو گئی کیونکہ یہ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ بدر میں شریک ہونا جو تھا یہ ایک بہت ہمت والا کام تھا، کیونکہ یہ پہلی لڑائی تھی، اور اس پہلی لڑائی میں مسلمان انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ اسی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فیصلہ فرما دیا، اپنے فرشتے اتارے اور ان فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ لیکن جب تک یہ فرشتے نہیں اترے تھے، یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس وقت تک تو بدر کی جنگ جو تھی وہ بہت ہی ایک مشکل کام تھا۔ تو یہ اہل بدر کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھانکا اور کہا تم جو عمل کرو، جو چاہو، آج کے بعد تم جیسے بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ لیکن اس ایک بات میں آپ کو پھر بھی واضح کر دوں، اس معاف کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی معافی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی یہ غلط کام کریں گے تو سزا ملے گی، جیسے حضرت مصطح بن اثاثہ بھی بدری صحابی ہیں، لیکن مصطح بن اثاثہ جو ہے یہ حضرت عائشہ ان کو تہمت لگانے والوں میں سے شامل تھے، ان کو 80 کوڑوں کی حد لگائی گئی تھی۔ تو یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کی طرح اپنے حقوق تو معاف کر دیے، لیکن آپ کو پتہ ہے شہید کو حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ مدام کی بات یاد کر لیجئے، مدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، غزوہ خیبر میں شہید ہوا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں نے شہادت کی مبارک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھہرو، میں اس کی قبر میں وہ کمبل جو اس نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لے لیا تھا، وہ اس کمبل کو میں اس کی آگ میں شعلہ بن کر بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو شہید کے بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بدر کے اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اللہ تھے وہ معاف فرما دیے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ باقی رہ گئے، تو لہٰذا یہ درجہ ہے اہل بدر کا۔ تو حضرت حاتب بن بلتہ چونکہ بدری صحابی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کی معافی فرما دی۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ سورہ ممتحنہ میں قرآن مجید میں 28ویں پارے میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 1624 ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابو عامر کو ایک لشکر کا امیر بنا کر اوتاس کی طرف بھیجا اور انہیں درید بن سما میں لے، اور درید قتل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو شکست دے دی۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ غزوہ حنین کے بعد کا ہے، جب مکہ فتح ہو گیا۔ اب یہی جو واقعہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح جو تھا وہ اس مہم کو خفیہ ہی رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مکہ والوں کے سر پر جا پہنچے، حالانکہ 10,000 کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ مکہ والوں کو خبر نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے تمام تدابیر اختیار کی تھی، آپ نے تمام مدینہ سیل کر دیا تھا کہ کوئی یہاں سے خبر باہر نہ جائے، ایک بات۔ دوسری بات ہے رات کو سفر کرتے اور دن کو آرام کرتے تاکہ آپ کے نقل و حرکت کی اطلاع جو ہے وہ دشمن کو نہ پہنچے۔ ویسے بھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ شامل تھی، تو مکہ جو ہے اس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شام کے وقت مکہ پہنچے ہیں، اور اس وقت ابو سفیان باہر نکلا ہوا تھا تاکہ اسے خبر مل گئی تھی، کیونکہ 10,000 کا لشکر کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، تو یہ باہر نکلا ہوا تھا۔ بہرحال ابو سفیان اگلے دن صبح ایمان لے آیا۔ حضرت عمر ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے نکلے، لیکن حضرت عباس نے ابو سفیان کو امان لے دی۔ اگلے دن صبح ابو سفیان جو کہ سب سے بڑا دشمن تھا وہ مسلمان ہو گیا، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امان ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو امان ہے۔ تو لہٰذا مکہ جو ہے وہ خون ریزی کے بغیر ہی فتح ہوا۔ ایک جگہ پر، اور اس جگہ کا نام خندمہ ہے، وہاں پہ قریش کے کچھ نوجوانوں نے شرارت کی تو وہاں پہ صرف 12 لوگ مرے ہیں، ورنہ یہ ساری مہم، وہ بھی اگر قریش شرارت نہ کرتے تو شاید یہ بھی اتنی خون ریزی بھی نہ ہوتی۔ بہرحال مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ حنین جو ہے یہ مکہ فتح ہونے سے صرف 3 ہفتے بعد ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ 17 رمضان کو پہنچے تھے، اور 8 ہجری میں اس شوال کے پہلے ہفتے میں مسلمانوں کو غزوہ حنین کی لڑائی جو تھی وہ لڑنی پڑی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو لوگ غزوہ حنین میں سے بھاگ گئے تھے وہ لوگ، ان سے پھر اوتاس میں لڑائی ہوئی۔ یہ اوتاس کا علاقہ جو ہے یہ حنین کے بالکل قریب ہے۔ تو اوتاس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور وہاں ان کی ملاقات درید بن سما سے ہوئی۔ درید بن سما جو تھا یہ دشمن کا بہت تجربہ کار اور سمجھدار لیڈر تھا، لیکن درید بن سما قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی میرے چچا کے ساتھ بھیجا۔ میرے چچا کے گھٹنے میں تیر آ کر لگا۔ یہ تیر بنی جشم کے کسی شخص نے چلایا تھا جو ان کے گھٹنے میں آ کر گڑ گیا تھا۔ میں حضرت ابو عامر کے پاس پہنچا اور میں نے پوچھا، چچا جان آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟
انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے ابو موسیٰ کو بتایا کہ وہ شخص یہ ہے جس نے مجھ پر تیر چلایا ہے اور مجھے قتل کیا ہے۔ چنانچہ میں اس شخص کے طاق میں گیا اور اسے جا لیا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو پیٹھ موڑ کر بھاگ اٹھا، لیکن میں اس کے پیچھے لگ گیا اور میں اسے کہتا جاتا تھا، او بے غیرت، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بھاگتا کیوں ہے؟ ٹھہرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ رک گیا۔ ہم نے ایک دوسرے پر تلوار سے وار کیے اور میں نے اس شخص کو قتل کر دیا، یعنی اپنے چچا کے قاتل کو میں نے قتل کر دیا۔ پھر جا کے میں نے اپنے چچا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قاتل کو میرے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے مجھ سے کہا، اچھا یہ تیر نکال دو۔ میں نے جب وہ تیر نکالنا چاہا تو اس کے نکلتے ہی زخم میں سے پانی بہہ نکلا، یعنی خون کی بجائے پانی، یہ جو گھٹنوں کے اندر آپ کو پتہ ہے پانی ایک رطوبت ہوتی ہے، وہ بہہ نکلی۔ حضرت ابو عامر نے کہا، ہے بھتیجے، نبی اکرم سے میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور ان سے میری بخشش کی دعا کروانا۔ اور انہوں نے اس لشکر پر مجھے اپنا نائب مقرر کر دیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ میں شاید اب زندہ نہیں رہوں گا، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری جو تھی اپنے بھتیجے کو سونپ دی۔ اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر زندہ رہے، پھر فوت ہو گئے۔ میں واپس پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے گھر حاضر ہوا۔ آپ باندھ سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر بستر نہ تھا۔ چارپائی کے باندھ کے نشانات آپ کے پہلو اور پشت پر پڑ گئے تھے۔ میں نے آپ سے تمام حالات بیان کیے اور اپنے چچا ابو عامر کی شہادت کا واقعہ بھی بتایا اور آپ کو ان کا سلام بھی پہنچایا، اور وہ جو انہوں نے درخواست کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کی دعا کریں، تو میں نے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے پانی مانگا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید یعنی ابو عامر کو معاف کر دے۔ ابو عامر تو ان کی کنیت تھی، عبید ان کا اپنا نام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبید یعنی ابو عامر کو معاف کر دے۔ دعا مانگتے ہوئے اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ میں نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور پھر فرمایا، اے اللہ ابو عامر کو قیامت کے دن انسانوں میں سے اکثر پر فضیلت عطا کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیجئے، میں کیوں محروم رہوں؟ آپ کے پاس ہوں تو آپ کی دعا سے میں محروم رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے لیے بھی دعا کی اور فرمایا، اے اللہ عبداللہ بن قیس کو بھی کے گناہ بھی معاف کر دے۔ عبداللہ بن قیس حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اپنا نام ہے۔ ابو موسیٰ کے باپ تو ان کی کنیت ہے، ان کا اپنا نام عبداللہ بن قیس تھا۔ عبداللہ بن قیس کے گناہ بھی معاف کر دے اور قیامت کے دن اس کو عزت کا مقام عطا فرما۔ ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان دو دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت ابو عامر کے لیے تھی اور دوسری دعا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے تھی۔ ان میں سے ایک چچا ہے اور ایک بھتیجا ہے، اور اسی سے ہی ان دونوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ابو عامر کی فضیلت تو یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اوتاس کے لیے جو لشکر بھیجا اس کا امیر بھی مقرر کیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا کی، اور نہ صرف شہادت عطا کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور یہ جو ابو موسیٰ اشعری ہیں یہ بھی مجاہد ہیں، اس جہاد میں شریک ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا فرمائی۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی قبول ہوتی تھی، جیسے کہ حضرت انس کے لیے قبول ہوئی تھی۔ حضرت انس کے لیے آپ کو دعا یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا مال اور اولاد زیادہ کر دے اور جو اس کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ اور حضرت انس کہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے اور میرے 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتے ہیں، اور میں آخرت میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ تو یہی ان کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 1625، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اشعریوں کے گروہ کی
آوازیں پہچانتا ہوں جب کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں حضرت ابو موسیٰ اشعری خود بھی بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اور اس تمام قبیلے کی آوازیں بڑی خوبصورت تھیں۔ تو جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سے انہیں پہچان لیتا ہوں کہ یہ اشعری قبیلے کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ رات کو آتے ہیں اور ان کی ٹھہرنے کی جگہ کو بھی میں ان کی قرآن پڑھنے کی آوازوں کی وجہ سے پہچان لیتا ہوں، حالانکہ میں نے دن کے وقت وہ جگہ نہیں دیکھی ہوتی۔ اصل میں ان کی آوازیں جہاں سے آ رہی ہوتی ہیں میں اس وجہ سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ اشعری لوگ ہیں، ان کی آوازوں کو میں پہچانتا ہوں، اگرچہ میں نے دن کو نہ بھی دیکھا ہو یہ کہاں ٹھہرے ہیں، لیکن ان کی آوازوں کی وجہ سے میں اس جگہ کو جان لیتا ہوں۔ اور اشعریوں میں سے ایک شخص حکیم ہے جو کہ سواروں سے مقابلہ کرتے وقت یا دشمن سے مقابلہ کرتے وقت ان سے کہتا ہے، میرے ساتھی تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو۔ انتظار کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب دشمن بھاگنے لگتا ہے تو وہ ان کو بھاگنے نہیں دیتا اور مقابلے پر مجبور کر کے میدان میں ہی شکست دے دیتا ہے۔ جیسے ابو موسیٰ نے بھی پتہ ہے اپنے چچا کے قاتل کو کیا کہا تھا، وہ بغیرت تجھے شرم نہیں آتی، ٹھہرتا کیوں نہیں ہے؟ ان کی ان باتیں سن کے وہ شخص ٹھہر گیا، ورنہ پہلے بھاگ رہا تھا، اور ان دونوں کی پھر آپس میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے اپنے چچا کے قاتل کو جہنم واصل کر دیا۔ تو ان میں سے ایک شخص حکیم ہے۔ حکیم یا تو کسی آدمی کا نام ہے یا اس کی ایک صفت کا ذکر آپ نے کہا کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، جو کہ دشمن سے مقابلے کے وقت ان سے کہتا ہے میرے ساتھی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو، انہیں بھاگنے نہیں دیتا اور مقابلے پر مجبور کر کے میدان جنگ میں ہی شکست دے دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1626 ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشعری ہیں، اشعری قبیلے کے لوگ ہیں، یہ جب کسی جنگ میں محتاج ہوتے ہیں یا ان کا کھانا ان کے شہر میں کم پڑ جاتا ہے تو یہ جمع کر لیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے ایک ہی کپڑے میں۔ اب یہ جو اشعری قبیلہ ہے ان کا تعلق یمن سے تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں ان کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اور یہ لوگ قرآن بڑا خوبصورت پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک تو ان کی یہ لوگ بہادر تھے، پہلی حدیث میں آپ نے ان کی یہ صفت دیکھی، جہاد میں اللہ کے رسول پر جانیں قربان کرتے تھے، اور دوسری آپ نے یہ صفت دیکھی قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے۔ اب تیسری صفت دیکھیے جی، وہ بڑی پیاری صفت ہے کہ جو اشعری لوگ ہیں یہ جب کسی غزوے میں یا اپنے شہر میں موجود ہوں تو جب ان کا سامان ختم ہو جاتا ہے تو یہ جمع کر لیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے ایک ہی کپڑے میں، اور پھر اسے آپس میں برابر ایک ہی برتن کے ساتھ تقسیم کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جب اب یہ اپنے شہر میں ہوتے ہیں یا کسی سفر میں ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو کرتے کیا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پورے قبیلے کے لوگ۔ کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، یہ سامان سارا اکٹھا کر ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جگہ پہ اکٹھا کر کے اس سارے کو برابر بانٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ کسی کے پاس 10 روٹیاں ہیں اور کسی کے پاس 2 روٹیاں ہیں، لیکن جب ساروں نے برابر بانٹ لی تو 10 روٹیوں والے کے پاس بھی 4 آ گئیں اور 2 والے کے پاس بھی 4 آ گئیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ صفت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کی بیان کی کہ جب یہ لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، ان کا کھانے پینے کا سامان کسی سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو، ختم ہو جاتا ہے، سارا سامان اکٹھا کر کے اسے ایک برتن سے برابر بانٹ کے سارے ایک جیسے لے لیتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی امیر اور پھر غریب نہیں رہتا، سب ایک ہی لیول پر آ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے اس سے بڑی اور کیا صفت ہو سکتی ہے؟ تو فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اس صفت کی وجہ سے وہ مجھ سے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ یہ اشعری قبیلے کے بارے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ
مشک کی تھیلیوں جیسے ہیں۔ کل تمہارے پاس لوگ آئیں گے، ان کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس لوگ اشری قبیلے کے لوگ آئیں گے، یہ لوگ مشک کی تھیلیوں جیسے ہیں۔ اور آپ نے ان کی صفات دیکھی، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہوتے تھے۔ تو میں ان سے ہوں تو وہ مجھ سے ہیں، اس سے زیادہ اور کسی کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کہیں کہ میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہیں، میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ ہاں، ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے اور اسماء بنت امیس کی۔ اب یہ حدیث بھی ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا علاقہ یمن کا تھا، یہ وہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی اور ہم اس وقت یمن میں تھے۔ یمن جو ہے یہ مکہ کے جنوب میں ہے، اور اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو یمن کے لوگ عام طور پر عیسائی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے جب مکے والے جو تھے یہ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے تجارت کے، ایک سفر یمن میں کیا کرتے تھے اور ایک سفر شام کی طرف کیا کرتے تھے۔ شام مکے کے شمال میں تھا، اوپر کی جانب، لیکن خاصا دور علاقہ تھا، جبکہ یمن مکے والوں کے قریب تھا۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں یمن جو تھا ترقی یافتہ علاقہ تھا، اسی لیے یہ لوگ ادھر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی خبر پہنچی تو ہم یمن میں تھے، تو ہم آپ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، یعنی یمن سے ہم نکلے تاکہ ہم آپ کے پاس پہنچیں۔ میں اور میرے بھائی، میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا، میرے بھائیوں میں سے ایک کا نام ابو بردہ تھا اور دوسرے کا نام ابو روحم تھا۔ ہم ان 53 یا 52 لوگوں میں سے تھے جو میری قوم میں سے تھے، یعنی ہم 52 یا 53 لوگ اکٹھے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یمن چھوڑ کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے، تو ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس پہنچا دیا، حبشہ میں۔ اب حبشہ کا علاقہ بھی جو ہے یہ بھی یمن کے ساتھ ہی ہے۔ تو ویسے بھی مکے میں تو آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں مکے کے مسلمان بھی جو تھے وہ حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے تھے، تو یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے۔ تو وہاں ہمیں جعفر بن ابو طالب ملے۔ جعفر بن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی، حضرت علی کے بڑے بھائی، اور یہ جو اسماء بنت امیس ہیں یہ ان کی بیوی ہیں، یعنی حضرت جعفر کی۔ تو ہم وہاں ان کے حضرت جعفر کے ساتھ ہی حبشہ میں ٹھہرے، یہاں تک کہ ہم سارے اکٹھے مدینہ آئے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے جب آپ نے خیبر فتح کیا، اور لوگ ہمیں کہتے تھے، یعنی ہم کشتی والوں کو، کہ ہم نے تم سے ہجرت میں سبقت کی ہے۔ اب ذرا آپ بات سمجھ لیجئے، یہ لوگ یمن سے نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے، اور ان لوگوں نے ہجرت کر کے یہ کہاں گئے؟ حبشہ میں۔ آپ کو پتہ مسلمان بھی اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں حبشہ میں موجود تھے، اور یہ انہی کے ساتھ رہے۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے مکے کے مسلمانوں نے آپ کو پتہ مدینہ ہجرت کر لی، اور مدینہ میں پھر جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور اس کے بعد جنگ خندق کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خط لکھے، نجاشی کو بھی خط لکھا۔ نجاشی مسلمان ہو گیا، نہ صرف مسلمان ہو گیا بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خط میں کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی حکم دیجئے، کوئی حکم جو میں آپ کی بات مان سکوں، فرما برداری میں آپ کی کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ جتنے تمہارے پاس مہاجر ہیں ان تمام کو مدینہ بھجوا دو۔ پھر نجاشی نے کیا کیا، جتنے بھی مسلمان تھے، کوئی 100 سے زیادہ مسلمان تو مکے کے تھے، ان کو، اور یہ جو یمن سے 53 یا 52 لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو نجاشی نے کیا کیا کہ اپنے خرچ پر
مدینہ بھجوا دیا۔ یہ جب مدینہ پہنچے ہیں تو اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا 7 ہجری میں، یعنی صلح حدیبیہ کے جلد بعد ہی خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اور لوگ ہم سے کہتے تھے، یعنی ہم کشتی والوں کو، کہ ہم نے تم سے ہجرت میں سبقت کی ہے۔ اسماء بنت امیس حضرت حفصہ کے پاس آئیں اور وہ ان لوگوں میں شامل تھیں جو کہ ہمارے پاس آئے تھے، اور وہ حضرت حفصہ کے پاس آئیں۔ اب اس سے قبل کہ میں حضرت حفصہ کی بات آپ کو بتاؤں، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس وقت غزوہ خیبر ہو چکا تھا، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو بہت مال ملا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان تمام لوگوں کا حصہ مال غنیمت سے نکالا۔ حالانکہ یہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا ہر ایک کو دیتے تھے۔ آپ کی جو دینا ہے، یہ اتنا آپ کا ہاتھ کھلا تھا کہ موقع ڈھونڈتے تھے کہ کب کسی کے ساتھ نیکی کی جائے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا مال غنیمت اس وقت موجود تھا، آپ نے اس میں سے ان جو کشتی والے تھے جن کو نجاشی نے بھیجا تھا، ان تمام لوگوں کا حصہ جو تھا وہ مال غنیمت میں سے نکالا، اور ان کے علاوہ کسی شخص کا حصہ نہیں نکالا جو جنگ میں شامل نہیں تھا، کیونکہ مال غنیمت تو اسے ملتا ہے جو جنگ میں شامل ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ، آپ کے پاس چونکہ مال غنیمت تھا، آپ نے ان لوگوں کا حصہ بھی جنگ میں، ان لوگوں کا حصہ بھی مال غنیمت میں سے نکالا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت حفصہ کے پاس گئیں، اور وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھیں جو کہ ہمارے ساتھ آئے تھے۔ ویسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اسماء بنت امیس جو تھیں یہ حضرت جعفر کی بیوی تھیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت جعفر جو تھے، انہوں نے ہی حبشہ کے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی اور بادشاہ کے ساتھ بات چیت کی تھی، جس کے نتیجے میں نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی تھی، اور وہ بھی انہوں نے بھی ہجرت کی تھی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو حضرت عمر حضرت حفصہ کے گھر داخل ہوئے، کیونکہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں، تو یہ اسماء بنت امیس حضرت حفصہ سے ملنے گئی ہیں، وہاں حضرت عمر بھی ان کو ملے اور اسماء وہاں موجود تھیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، جب انہوں نے اسماء بنت امیس کو دیکھا، یہ کون ہیں انہوں نے کہا اسماء بنت امیس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا حبشہ والی، اچھا سمندر کے سفر والی؟ حضرت اسماء نے کہا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا ہم نے تم سے ہجرت میں سبقت کی، تو ہمارے ساتھ اس بنا پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کی ہے، اور ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی، ہم نے تو تم سے 6 سال پہلے ہجرت کر لی تھی۔ یہ غزوہ خیبر جو ہے یہ تو 7 ہجری میں ہوا ہے، تو ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی، اس بنا پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء سخت غصے میں آ گئیں اور کہنے لگی اللہ کی قسم ہرگز نہیں، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تم میں سے اگر کوئی بھوکا ہوتا تو آپ اسے کھانا کھلاتے تھے، اور اگر کسی مسئلے سے لا علم ہوتا تو آپ اسے نصیحت بھی فرماتے تھے، تمہارے جاہل کو نصیحت کرتے تھے، اور ہم ایسی گھر میں تھے یا ایسی دور دراز جگہ میں تھے جو کہ دشمنوں کا علاقہ تھا اور دین اسلام سے نفرت رکھتا تھا، اور یہ کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر برداشت کیا تھا، لہٰذا تم ہمارا اور اپنا مقابلہ نہ کرو، تمہارے ساتھ اللہ کے رسول تھے، تمہارا دھیان رکھتے تھے، تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، تم جیسے جاہلوں کو نصیحت بھی کرتے تھے، مراد حضرت عمر ہیں، تم جیسے جاہلوں کو جو ایسی بات کرے ان کو نصیحت بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہم تو اتنی دور تھے، دشمن کے علاقے میں تھے، دین سے دور علاقے میں تھے، تو لہٰذا تمہارا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر برداشت کیا تھا، اور اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک اللہ کے رسول سے ان باتوں کا ذکر نہ کروں،
جو تم نے کہی ہیں۔ اتنا دکھ لگا حضرت اسما کو حضرت عمر کی باتوں کا، تو کہنے لگی میں تو اللہ کے رسول سے بات کروں گی تو تب کھانا کھاؤں گی، اور جو میں ان باتوں کا ذکر نہ کر لوں جو آپ نے کہی ہیں۔ ہمیں وہاں تکلیفیں پہنچیں، ہم وہاں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ میں یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ کیا حضرت عمر نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے؟ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ ہم نے تم سے ہجرت میں سبقت کی ہے اور اس لیے اللہ کے رسول پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ اور حضرت اسما کو تو غصہ چڑھ گیا کہ ہم نے اتنی تکلیف سہی اور تم کہتے ہو کہ ہمارا حق زیادہ۔ ہاں، تو میں نہ اللہ کی قسم میں نہ تو جھوٹ بولوں گی اور نہ ہی میں کوئی غلط بیانی کروں گی، اور جو صحیح بات ہے اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کروں گی، اتنی بات کروں گی جتنی بات ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت اسما بنت امیس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حضرت عمر نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو تم نے انہیں جواب کیا دیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے یہ اور یہ جواب دیا تھا، اور جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی انہوں نے نہ زیادہ کیا نہ کم کیا، اتنی ہی بات کہی جتنی بات ٹھیک تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو بتایا اتنی خوبصورت بات کرتے تھے، اتنی دل جوئی کی بات کرتے تھے، اگلے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ کہنے لگے وہ تم سے زیادہ میرے ساتھ حق نہیں رکھتے، ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے اور تم اہل سفینہ کی 2 ہجرتیں ہیں۔ انہوں نے تو دیکھو جی مکے سے ہجرت کی، مدینہ آئے، تو تم نے تو 2 ہجرتیں کی۔ تم لوگ جو پہلے تم نے حبشہ سے پہلے تم نے مکے سے حبشہ ہجرت کی، اور پھر تم نے حبشہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تمہاری 2 ہجرتیں، ان کی 1 ہجرت، تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ؟ تو ان کے ساتھیوں حضرت عمر کی اور ان کے ساتھیوں کی 1 ہجرت ہے، اور تم کشتی والوں کی 2 ہجرتیں ہیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ اس کے وہاں کیا خیال ہے، حضرت اسما کا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ نہیں؟ تھوڑا نہیں ٹھنڈا، بس زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اور کشتی والے لوگ میرے پاس گروہ در گروہ آتے تھے اور اس حدیث کے بارے میں پوچھتے تھے۔ بتاؤ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ تم نے سنا تھا اللہ کے رسول سے، ہمیں ایگزیکٹ وہ بتاؤ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے زیادہ خوش کرنے والی اور زیادہ عظیم چیز اور کوئی نہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ ان کی 1 ہجرت، ہماری 2 ہجرتیں، تمہارا حق نبی پر ان سے زیادہ ہے۔ اس سے زیادہ خوش کرنے والی بات تمام دنیا میں اور کوئی نہ تھی۔ وہ سب سے زیادہ اس بات سے خوش تھے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسما نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ حدیث مجھ سے بار بار دہرا کر سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جو کشتی والے ہیں، جو کہ جن کی 2 ہجرتیں ہیں، جبکہ حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں کی 1 ہجرت تھی۔ مکے سے مدینہ ان کی 2 ہجرتیں، پہلے مکے سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بھی 2 ہجرتیں ہو گئیں، پہلے انہوں نے یمن سے حبشہ ہجرت کی، پھر انہوں نے حبشہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو یہ تھا اشعری قبیلہ، اور یہ تھی ان کی صفات اور یہ تھی ان کی فضیلت کہ وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ یہ جو صفت ہے کہ جب ان کا کھانا کم پڑ جاتا تھا تو سارے کھانا اکٹھا کر لیتے تھے اور اس کو برابر بانٹ لیتے تھے، اس سے کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی پیاری چیز ہے، اور کتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھانے والی چیز ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا یہاں تو ذکر نہیں ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ اشعری تم پر ایسے لوگ آنے والے ہیں جو کہ مشک کی تھیلیوں جیسے ہیں۔ مشک کیا ہوتی ہے؟ خوشبو۔
مشک کی تھیلیوں جیسے ہیں، اتنی آپ نے ان لوگوں کی تعریف کی۔ اب آئیے جی ہم انصار کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1630۔ انصار کون ہیں؟ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے ساتھ پورا حق ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب مہاجرین مدینہ آئے ہیں تو مہاجرین کے پاس تو نقد جان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، سارا مال وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ کیا خیال ہے، اللہ کے رسول اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے تھے؟ صرف اپنی ایک جان لے کر آئے ہیں مہاجرین۔ تو مدینہ والوں نے ان کے لیے اپنے دل، اپنے گھر کھول دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار نے اتنی قربانی دی کہ ان سے کہا کہ اگر تمہیں پسند ہو تو ہم اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، جون سی بیوی تمہیں پسند ہے اس کو ہم طلاق دے دیتے ہیں، عدت کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مہاجرین نے یہ بات قبول نہیں کی، لیکن ان کا جذبہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، اور انہی کے لیے پھر وہ آیت اتری تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انصار اتنے بہترین لوگ ہیں کہ یہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود فاقے سے کیوں نہ ہوں۔ یہ ویسے یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول تو وہی ہے جو ام سلیم نے اور ابو طلحہ نے اپنے مہمان کی خاطر قربانی دی تھی، لیکن اگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو بیسیکلی یہ انصار کی تعریف میں یہ آیت اتری ہوئی ہے کہ تمام انصار ایسے ہی ہیں کہ وہ خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور اپنی ذات پر انہوں نے مہاجرین کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان، مال، اولاد، ہر شے قربان کر دی۔ اور ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ یہ حدیث ہم نے کتاب الایمان میں پڑھی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو ہیں مدینہ اور مدینے کے لوگوں سے، انصار سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو حدیث نمبر 1630، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں اور بچوں کو دیکھا جو کہ شادی سے واپس آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ یعنی وہ جو بچے اور عورتیں آ رہے تھے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اے اللہ اللہ، تم لوگ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ واضح کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدردانی کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے تھے اگر لوگ ایک گھاٹی پر چلے اور ایک راستے پہ چلے، میں اس راستے پہ چلوں گا جس راستے پہ انصار چلیں گے، میں لوگوں کے راستے پہ نہیں چلوں گا، میں اس راستے پہ چلوں گا جس پہ انصار چلیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ صحابہ میں یہ جب غزوہ حنین کا معاملہ تھا، یہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مال غنیمت میں سے قریش کو دے دیا تھا اور انصار کو نہیں دیا تھا، اور اس بات پر قریش کے دلوں میں رنج ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ لوگ تو اپنے ساتھ بکریاں اور مال لے کر جائیں گے، اور تم اپنے ساتھ مجھے اپنے گھروں میں لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تو اے اللہ یہ جو ہیں انصار، اے اللہ تم لوگ مجھے تمام لوگوں میں سے زیادہ محبوب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی تھی۔ حدیث نمبر 1632، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میری جماعت ہے اور میرے معتمد لوگ ہیں، اور عنقریب دوسرے لوگ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے، انصار کم ہوتے جائیں گے، لہٰذا ان میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کی اچھی باتوں کو قبول کرو، اور جو لوگ غلط کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے ہیں، ان کی برائی سے درگزر کرنا، ان کے ساتھ برائی کرنے والوں سے بھی ان کی برائی سے درگزر کر کے ان سے بھی نیکی ہی کرنا۔ اب
انصار کے علاوہ کچھ اور قبائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ میں ان میں سے حدیث نمبر 1637 پڑھتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش اور انصار، قریش تو کون تھے؟ مکے کے رہنے والے، قریش اور انصار کون ہیں؟ مدینے کے رہنے والے، اور اس کے علاوہ جوہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع اور غفار قبیلے کے لوگ، یہ میرے دوست ہیں اور میرے مددگار ہیں، اور ان کے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی یہ مخلص لوگ ہیں، قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، بنو اسلم، بنو اشجع اور بنو غفار، یہ تمام وہ قبائل ہیں جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے دعا تو فرما دیتے تھے، بد دعا نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1640 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمر دوسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا تعلق بھی قبیلہ دوس سے ہی تھا، تو طفیل بن عمر دوسی جو ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، دوس قبیلہ جو ہے یہ نافرمان ہے اور اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی جو ہیں یہ ابتدائے اسلام میں ہی اسلام لے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہ جلدی ایمان لے آئے تھے، اور اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دفعہ آئے ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ تو کسی نے کہا کہ قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دوس والوں کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع ہوتا بھی تھا بد دعا نہیں دیتے تھے، بلکہ کوئی نہ کوئی دعا کرنے کے لیے ڈھونڈ لیتے تھے، بات ڈھونڈ لیتے تھے، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کرتے، حالانکہ آپ سے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وآت بہم، اور انہیں میرے پاس لیا، اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ لوگ عام الوفود میں 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسلمان ہو کر آ گئے۔ کچھ وقت لگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ فائدہ ہوا۔ تو میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے، بری بات ہوتی اس سے اپنا پہلو بچاتے، بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بری بات کرتا تو آپ کہتے میرے سامنے میرے صحابہ کی بری بات نہ کرو، میرا دل ان کی طرف سے صاف رہنے دو۔ آپ کا دل سب کے لیے اچھا ہی سوچتا تھا اور آپ کے منہ سے سب کے لیے دعا ہی نکلتی تھی۔ ہاں جو اسلام کے دشمن ہوتے تھے ان کے لیے ضرور آپ نے بد دعا کی ہے، ان کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ بد دعا بھی، ان کے لیے بد دعا بھی کی ہے۔ حدیث نمبر 1642 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، ان کے جو جاہلیت میں بہترین تھے وہی اسلام میں بہترین ہیں جب وہ سمجھ لیں۔ اب جیسے کہ ایک کان، چاندی کی کان سے چاندی ہی نکلتی ہے اور سونے کی کان سے سونا ہی نکلتا ہے، اسی طرح قبائل جو ہوتے ہیں، مختلف جو قومیں ہوتی ہیں یا مختلف قبیلے ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ مخصوص عادتیں ہوتی ہیں، کچھ مخصوص اوصاف ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو لوگ کانوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، قبائل کے مخصوص اوصاف جو ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا شری قبیلے کے لوگ قرآن سارے ہی قرآن خوبصورت پڑھتے تھے، سارے ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، جہاد کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہجرت بھی انہوں نے اکٹھی کی، اسلام کی خاطر قربانیاں بھی دی۔ تو اصل بات ہے
کہ تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، اور ان میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھا وہی اسلام میں بہتر ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی حدیث میں بتائی تھی۔ بات یہ ہے دنیا میں کامیابی کے لیے بھی وہی اصول ہیں جو آخرت کی کامیابی کے لیے اصول ہیں، فرق صرف نیت کا ہے۔ دنیا میں جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی سچ بولتا ہے، محنت کرتا ہے، دیانتداری سے کام لیتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے پر ظلم نہیں کرتا، کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن دنیا کے لوگ جو کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد دنیا کی کامیابی ہوتا ہے، جبکہ دیندار آدمی یہ سارا کچھ اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر کے، دین کی سمجھ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارا رخ موڑتے ہیں، اور رخ موڑ کے بجائے ہماری نیت دنیا کی طرف ہونے کے ہماری نیت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ آخرت کی طرف، اپنی طرف۔ تو جو شخص دنیا مانگتا ہے وہ شخص دنیا پا لیتا ہے، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو شخص آخرت چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت اسے دیں گے ہی دیں گے، اور دنیا اللہ تعالیٰ اس کو چونگے میں ہی دے دیں۔ دنیا کیا خیال ہے؟ مسلمان کی دنیا اچھی نہیں ہوتی؟ کیا صحابہ کی دنیا اچھی نہیں تھی؟ کیا صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا نہیں فرمائی تھی؟ کیا ان کو مال و دولت عطا نہیں فرمایا تھا؟ لیکن ایک دیندار آدمی کا مقصد دنیا نہیں ہوتی، دیندار آدمی کا مقصد آخرت، اس کی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق جو دنیا دار میں اور دیندار میں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا جی یورپین جو ہیں وہ اسلام کے اصولوں پہ چلتے ہیں۔ حد ہوگی، جب وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تو ہم انہیں کیا کہیں؟ انہوں نے تو بالکل وہ جو ہماری بنیاد ہے اسے ہی ختم کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ پہ ایمان لانا، رسالت پہ ایمان لانا اور آخرت پہ ایمان لانا، یہ تین عقیدے جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس کی محنتوں کا رخ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو عقیدے کے بغیر میں آپ کو بتاؤں کوئی عمل اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتا۔ لیکن ایک بات میں پھر بھی کہوں گی کہ جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہی صفات اگر وہ اسلام کے لیے اختیار کرتے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہی لوگ اسلام میں بھی بہترین ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اور ان کے عملوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اور تم لوگوں اس معاملے میں، یعنی حکومت کے معاملے میں، تم سب سے اچھا اسے پاؤ گے جو حکومت کو ناپسند کرتا ہے، اور سب سے برا تم حکومت کے معاملے میں سب سے اچھا اسے پاؤ گے جو حکومت کو ناپسند کرتا ہے۔ جو حکومت کو ناپسند کرے گا تو آپ یہ دیکھیے وہ حلال اور حرام کا دھیان رکھے گا، اور اگر وہ دیکھے گا کہ میں حلال پر عمل نہیں کر رہا، حکومت کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جو شخص حکومت کا لالچ کرتا ہے، حکومت کی طمع رکھتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ حکومت ہی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اسے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر قیمت پر وہ اپنی کرسی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حلال بھی کرتا ہے، وہ حرام بھی کرتا ہے، اور اسی لیے پھر اسے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی۔ تو حکومت کرنے کے سلسلے میں بہترین آدمی وہی ہے جو حکومت کو ناپسند کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں حلال پر نہیں چل سکتا تو وہ حکومت کو لات مار کے اسے چھوڑ کر آ جاتا ہے، اور ایسے شخص کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اور سب سے برا انسان دو چہروں والا ہے کہ جو کچھ لوگوں کو ایک چہرے سے ملتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کا چہرہ دوسرا ہے۔ ایسا شخص منافق کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ کسی کے ساتھ مخلص اور کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے صرف اپنی ذات کا فائدہ اور اپنا مفاد ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص بدترین آدمی ہوتا ہے کہ جو اپنے مفاد کے لیے اس پارٹی کو بھی صحیح کہتا ہے اور اس پارٹی کو بھی صحیح کہتا ہے، دونوں کے ساتھ جو ہے
دونوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حالانکہ وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا۔ ایسا شخص بدترین آدمی ہے۔ حدیث نمبر 1643، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قریش کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں جو کہ جنہوں نے اونٹ پر سواری کی، وہ اپنے بچے کے لیے بہت شفقت کرنے والی ہیں اور اپنے خامن کے مال کی بہت حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمائے تھے جب آپ نے ام ہانی کو نکاح کا پیغام دیا ہے۔ ام ہانی جو ہیں یہ حضرت علی کی بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور وہ آپ کے بستر پر روئیں گے اور آپ کو پریشان کریں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت قبول کر لی۔ ویسے بھی انہوں نے چونکہ ہجرت نہیں کی ہوئی تھی، یہ ابھی مکہ میں ہی رہتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پابندی لگا دی تھی کہ آپ اپنی ان چچا زاد بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں جنہوں نے ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کر کے وہ مدینے آ گئی ہوں، تو لہٰذا ان کے ساتھ پھر اللہ کے رسول نے نکاح نہیں فرمایا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ قریش کی عورتیں اپنے بچے پر بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہیں اور اپنے خامن کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے حضرت مریم بنت عمران کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئی۔ اصل بات ہے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی تھی، تو یہاں پہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بہترین عورتیں ہیں، لیکن یہ ان بہترین ہیں جو اونٹ پہ سوار ہوئی ہیں۔ حضرت مریم اونٹ پر سوار نہیں ہوئی تھی، لہٰذا حضرت مریم ان سے زیادہ بہترین ہیں۔ حدیث نمبر 1645، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کے گروہ جہاد کے لیے جائیں گے تو پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ جواب ملے گا ہاں، پھر اس کی برکت سے اس جنگ میں فتح حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں پوچھا جائے گا کیا آپ میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فیض صحبت حاصل کیا ہو؟ کہا جائے گا ہاں ہے، اور اس کی برکت سے فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی اب تو میں تمہارے اندر موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد میں فتح عطا فرماتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ کوئی صحابی لشکر میں موجود ہے، اور جواب ملے گا جی ہاں ہے، تو اس صحابی کی برکت سے اللہ فتح دیں گے۔ اور ایک وقت پھر وہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ہو، تو جواب ملے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی فتح عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ایسا وقت آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ آپ میں ایسا کوئی شخص ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کا فیض صحبت اسے میسر آیا ہو؟ کہا جائے گا ہاں ہے، اور اس کی برکت سے فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے فیض حاصل کیا ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ، اور صحابہ کے بعد جن لوگوں نے صحابہ سے فائدہ حاصل کیا، ان سے علم اور عمل کی برکتیں حاصل کیں، یہ لوگ، یہ کون ہیں؟ تابعین، اور تابعین سے جنہوں نے علم اور عمل کی برکتیں حاصل کی، یہ لوگ کون ہیں؟ تابعین۔ تو ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ جہاد میں فتح عطا فرمائیں گے۔ اب اس حدیث سے ایک اور بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی تھی، آپ کا روضہ تھا، اسی طرح بہت سے صحابہ مختلف جگہوں پہ مدفون تھے، کسی نے وسیلہ پکڑنے کی بات نہیں کی۔ زندہ لوگوں کی برکت سے یہ آپ نے فرمایا کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہاد میں فتح دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں
ان سے برکت حاصل کرو۔ اصل بات ہے کہ زندہ لوگوں سے دعا کرانا اور زندہ لوگوں کی برکت ہونا یہ چیز تو شریعت سے ثابت ہے، لیکن جو وفات پا چکے ہیں ان سے وسیلہ مانگنا یہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ ورنہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے اور جا کر آپ کا وسیلہ دے دیتے، یا قبر پہ نہ بھی جاتے، اللہ کے جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے دیتے کہ یا رسول اللہ تیرا نبی جو ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کا وسیلہ تجھے دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی زلفوں کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی خاک مدینہ کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ زندہ لوگوں سے دعا کرانا، زندہ لوگوں کی برکت ہونا، یہ چیز جو ہے یہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا وسیلہ پکڑنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں ایسی آپ کو کہہ رہی ہوں، پورا قرآن کھول کے دیکھیں، پوری حدیث کھول کے دیکھیں، کسی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا وسیلہ ڈالنا ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار دعائیں آتی ہیں، آپ کو آج کل ایسی بکس مل جاتی ہیں جس میں قرآن مجید کی دعائیں اکٹھی کی گئی ہوتی ہیں، کسی میں وسیلہ نہیں ڈالا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بہت سی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، حسن مسلم، اور بھی کئی دعاؤں کے مجموعے ہیں، کسی دعا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ نہیں ڈالا۔ اور کچھ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا وسیلہ ہی دے دیتے، جن کے بارے میں ہم درود ابراہیمی میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی پر ایسی رحمتیں عطا فرما اور ان کی آل پر جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمتیں عطا فرمائی تھی۔ تو ایک بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ کوئی ایسی خاص بات تھی، کس بات میں حضرت ابراہیم اللہ کے رسول سے بڑھ کر تھے، تو انہی کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیتے۔ لیکن پورا قرآن مجید پڑھ جائیں، پوری حدیث پڑھ جائیں، حدیث کی دعائیں دیکھ لیں، کسی جگہ آپ کو وسیلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو وسیلہ ہے یہ زندہ لوگوں سے دعا کرائیے، زندہ لوگوں کی برکت ہو سکتی ہے، لیکن وفات شدہ لوگوں کا وسیلہ ڈالنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر نے کیا کیا کہ حضرت عباس کو اپنے ساتھ لے گئے نماز استسقاء کے لیے، اور اور دعا کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ جب تیرا نبی زندہ تھا تو ہم ان سے دعا کراتے تھے، آج یا رسول اللہ، آج یا اللہ ہم ان کے چچا کو تیرے پاس لائے ہیں۔ اور ان کے حضرت عباس نے پھر دعا کرائی، حالانکہ حضرت عمر کے لیے کتنا اچھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے لیتے، ہاں وسیلہ دے لیتے اور اس وسیلے کے ذریعے دعا مانگ لیتے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی فضیلت موجود ہے۔ حدیث نمبر 1646 عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زمانہ میرا ہے، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملتے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملتے ہیں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ تین زمانے بہترین ہیں، صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ حدیث نمبر 1647 عمران بن حسین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے۔ عمران کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا تھا یا 3 زمانوں کا، لیکن یہ جو پیچھے ہم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث پڑھی ہے اس میں 2 زمانوں کا ذکر ہے، بہترین زمانہ میرا اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو ان سے ملیں گے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو ان سے ملیں گے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے اور ان کے پاس امانت نہیں رکھی جائے گی، اور وہ گواہی دیں گے اور ان سے گواہی نہیں مانگی جائے گی، اور وہ نظر مانیں گے اور نظر کو پورا نہیں کریں گے، اور ان کے اندر
موٹاپا عام ہو جائے گا۔ تو یہ جو برائیاں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد شروع ہو گئی تھیں۔ امانت میں خیانت کرنا اور گواہی مانگے بغیر گواہی دے دینا، اور پھر جو ہے نظر پر ماننا اور پوری نہ کرنا، اور پھر ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا، یعنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹاپا عام ہوگا، خوف خدا کم ہو جائے گا۔ آج یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1648 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی، تو جب آپ نے سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے آج کی یہ رات دیکھی ہے؟ یاد رکھو آج سے پورے 100 سال بعد ان لوگوں میں سے ایک شخص بھی زندہ نہ ہوگا جو آج زمین پر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں، آخری ایام میں، سالوں میں نہیں ایام میں، عشاء کی نماز پڑھائی، اور آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ آج کی رات سے 100 سال بعد آج جو روئے زمین پر جو چیزیں موجود ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہ ہوگی۔ صحیح ہے؟ ان میں انسان بھی ہو سکتے ہیں، ان میں جن بھی ہو سکتے ہیں، ان میں دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اور آپ نے یہ پیشین گوئی اپنی وفات سے 1 ماہ قبل آپ نے فرمائی تھی، 1 مہینہ قبل فرمائی تھی۔ تو آپ کے صحابیوں میں سے سب سے جو آخری صحابی ہے، جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں، وہ ابو طفیل ہیں، اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو تھے، یہ میں نے آپ کو بتایا اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے؟ 11 ہجری، ربیع الاول 11 ہجری کو۔ تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل فرمایا تھا۔ تو ابو طفیل صحابی جو ہیں، یہ جو کہ سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں، یہ 110 ہجری میں فوت ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ آپ کی پیشین گوئی جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ حدیث نمبر 1649 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے، وہ ان کے کسی مد کے، جو میرے صحابہ نے 1 مد بھی خرچ کیا ہے یا آدھا مد خرچ کیا ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے، میرے صحابہ کے مد یا نصف مد کے ثواب کو نہیں پہنچتا۔ مد میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ 1 سا جو ہے وہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے، اور 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اور مد بیسیکلی یہ ہوتا ہے، آپ نے دونوں چلوؤں کو اچھی طرح بھر لے تو یہ ایک مد ہے۔ آج کل اس کا وزن جو ہے 600 گرام ہے، 600 گرام ہے۔ تو میرے صحابی جو ہیں ان کو برا بلا نہ کہو، تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے، تو میرے صحابہ نے 1 مد خرچ کیا ہے یا نصف مد خرچ کیا ہے، ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکو گے، حالانکہ احد پہاڑ جو ہے 6 میل کے فاصلے میں ہے۔ سونے کا بنوا خرچ کر لوں تو یہ اتنی زیادہ ان کو کیوں فضیلت ملی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اس جو خدمات اور کارنامے انجام دیے وہ انتہائی مشکل حالات میں تھے، انتہائی مشکل حالات میں تھے۔ آپ کو پتہ، چڑھتے سورج کی تو ہر کوئی پوجا کر لیتا ہے، آسانی میں تو ہر کوئی کام کر لیتا ہے، تو انہوں نے جو قربانیاں دیں اور انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں جو کارنامے انجام دیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا اتنا اجر دیا کہ اگر بعد والی امت میں سے کوئی پورا احد پہاڑ بھی سونے کا خرچ کر لے، صحابہ کا 1 مد یا نصف مد جو ہے اس کے بھی وہ قریب نہیں پہنچتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ مسلمانوں کا وجود انہی کی برکت سے ہے،
دیکھو نا، انہوں نے ہی دین پہنچایا نا، انہوں نے ہی ہمارے نبی کا ساتھ دیا نا، انہوں نے ہی ہمارے نبی کے ساتھ مل کر قربانیاں دیں. تو دنیا میں اسلام کا وجود اور مسلمانوں کا وجود انہی کی برکت سے ہے. اس لیے سب مسلمانوں کی نیکیوں میں سے ان صحابہ کو بھی ایک حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ اب یہ جو شرف ہے، یہ شرف تو انہی کا حصہ ہے نا. حدیث نمبر، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں. تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پالو گے. ٹھیک ہے، برا بھلا کہنا یہ ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما